بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیخ محمد اشفاق ہے، لیکن رفائی حلقوں میں مجھے ایس ایم اشفاق کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم کچھ دوست ناشتے پر اکٹھے تھے۔ ناشتے کے بعد حسب معمول پاکستان کی صورتحال پر تبصرہ شروع ہوا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اس خطے کے تمام ممالک ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن ہمارا ملک بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کا شکار ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، سب لوگ اس سے بڑے پریشان تھے، سب لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی سب کو عزیز ہے۔ تو ہمارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں، ہم اپنی کوشش کریں، آئیں ہم نے پھر ایک پاکستان تعمیر پاکستان فورم کے نام سے ہم نے ایک ادارہ بنایا، تاکہ فیصلہ یہ ہوا کہ تاکہ ہم دوست اکٹھے ہوں، ہم ہر ہفتے کی ایک میٹنگ کرتے رہے اور میٹنگ میں ہم ان ماہرین کو بلاتے رہے جو کہ مختلف شعبوں میں اپنی بہترین رائے دے سکتے تھے۔ ان شعبوں میں نظام حکومت، معیشت، زراعت، تعلیم، عدل و انصاف اور کرپشن جیسے موضوع تھے۔ تو ہم نے ہر ہفتہ ان ماہرین کو بلانا شروع کر دیا اور ان کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی تقریر کے بعد ان سے سوال و جواب کرتے رہے اور ہم اس تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کے حالات کیوں اس طرف چلے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے تقریباً 40 ممبران کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا اور اس گروپ میں یہ طے ہوا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی تجاویز کوئی دے سکتا ہے وہ دے، اور یہ بھی بتایا کہ دوسرے ممالک جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں اور ہم جو پیچھے چلیں گے ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ سارا کچھ مواد ہم ریکارڈ کرتے رہے اور ریکارڈ کرتے کرتے ایسی پوزیشن میں آ گئے کہ وہ ایک کتاب لکھی جا سکتی تھی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو کتاب کی شکل دے دی جائے اور اس کتاب کا نام ہم نے رکھا تعمیر وطن کی راہیں، اور اس کے سر ورڈ پر ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی۔ شمع کا ٹائٹل ہم نے دیا جو کہ شمع جل رہی تھی۔ تو یہ ثابت کرتی تھی کہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، ہمارا اور کوئی سوچ نہیں ہے، ہماری صرف یہ سوچ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ ساری ریکارڈنگ جب ہمارے پاس کافی مواد اکٹھا ہو گیا تو ہم نے پھر اس کو کتاب کی شکل دی۔ وہ کتاب تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہے وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی رونمائی بھی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کی صدارت میں ہوئی، جس میں قیوم نظامی صاحب، کرنل اشفاق حسن صاحب، عبدالباسط صاحب، مسرت قیوم صاحبہ، ربا ہمایوں صاحبہ کے علاوہ بہت سارے اکابرین اس میں شریک ہوئے، جس میں ہمارے تعمیر وطن کے جو اراکین تھے وہ بھی شامل ہوئے۔ اس طرح سے یہ کتاب کا ہم نے رونمائی بھی کر لی ہے، اور جناب مجیب الرحمان شامی نے اپنے اخباروں میں یعنی دنیا اور پاکستان میں اس پہ کالم بھی لکھے ہیں۔ اسی طرح قیوم نظامی صاحب نے نوائے وقت میں اس پر کالم لکھے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کی کیا افادیت ہے اور اس کتاب کا جذبہ کیا ہے۔ تو ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو کیوں نہ یوٹیوب پہ بھی پیش کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تو ہم نے اس کی آڈیو تیار کر لی ہے اور آڈیو کے بعد پھر ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈالنے والے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تعمیر وطن کی راہیں جس کا نام ہوگا، اور اس
میں اس کار خیر میں آپ بھی حصے دار بنیں. ہم طلبات سب سے میں گزارش کروں گا اور کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کریں تاکہ عوام کو، لوگوں کو، ارباب اختیار کو پتہ چلے کہ ہماری تنزلی کی وجوہات کیا ہیں اور دوسری قوموں نے کس طرح ترقی کی ہے، اور تاکہ ان کو وہ اپنا قبلہ درست کر سکیں. اور ہم اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ایک ایسا لیڈر مہیا ہوگا جو کہ کہے گا کہ میرے پاس وقت کم ہے اور کام میرا زیادہ ہے، تو مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے، کوئی ایسے کیا مجھے مل جائے تاکہ میں اس پر عمل درآمد کر سکوں. ہم نے اس میں نہ صرف پرابلمز بتائی ہیں، نہ صرف مسائل بتائے ہیں پاکستان کے، بلکہ ان کا حل بھی بتایا ہے. آپ سب اس تحریک میں حصہ لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی پاکستانی بستے ہیں وہاں تک یہ بات پہنچ جائے. تو میں اس کتاب کی تیاری میں تعمیر وطن کے اراکین کے علاوہ مجلس مشاورت اور جناب خاص طور پہ میں جناب یوسف روان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر مرحلے میں میری رہنمائی فرمائی اور اس کتاب کی طباعت اور اس کو پیش کرنے میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. اسی طرح میں جناب عرفان اصغر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یوٹیوب پر پیش کرنے میں میری رہنمائی کی اور قدم قدم پر وہ میرے ساتھ رہے. تو میں آخر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ایک قومی فریضہ ہے ہم سب پر کہ ہم یہ باتیں سب تک پہنچائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا، بلکہ اس علاقے کے دوسرے ممالک جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور چائنا ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ آگے چل گئے ہیں. تو اب میں آخر میں ایک شعر ضرور کہنا پسند کروں گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پاکستان آئندہ باد. السلام علیکم.